Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing great, my loving brothers and sisters. So yes, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दुनिया का एक दिन ख़त्मा होना ही है, तो जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने बहुत बार कुरान में, बहुत सारी आयतों में, बहुत सारी सूरा में ज़िक्र किया है, और काफ़ी हदीस से भी पता चलता है कि क़यामत का मंज़र किस तरह का होगा। तो आज मैं सूरह क़यामत पे रिएक्ट करने जा रही हूँ, और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊंगी रिलेटेड टू क़यामा, और जो उसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मंज़र बयान किया है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. मैं रोज بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق
وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق. ہاں جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف کھینچے چلے چلنا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. پھر ایسے مغرور نے نہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانا اور نہ نماز پڑھی، لیکن جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے، پھر خرابی ہے تیری، خرابی پر خرابی ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کی ریولیشن جو ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، ٹھیک ہے. دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہی بھیجی اینڈ اس کے بعد قرآن مکمل ہوا. لیکن اس کو پڑھنے میں مدد کس نے کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے. جو پہلی نماز پڑھی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو پڑھانے میں کس نے مدد کی؟ جبرائیل علیہ السلام نے. تو اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں ابھی دیکھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تو پلیز آئی بٹن پہ ضرور کلک کیجیے گا، آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ملے گی. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. تو یس، جیسے کہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھا سورہ قیامہ. پری ڈیسٹینیشن ویڈیو جا کر دیکھیے، اس میں آپ کو بہت ہی اچھے سے ایکسپلین ہو جائے گا. جس طرح سے میں نے اس ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ول دی ہیں، ایک گڈ ول اور ایک بیڈ ول. یعنی کہ ایک جو راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جو جہنم کو جاتا ہے. ایک راستہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب جاتا ہے، اور ایک راستہ جو جہنم کی طرف جاتا ہے اور اللہ سے دوری اختیار ہو جاتی ہے، جس راستے میں ایک اور راستہ ہے. تو 2 راستے دیے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فری ول دے کے اس زمین پہ بھیجا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا ہے، بہت زیادہ پاورفل in terms of knowledge. So it's completely up to us کہ ہم کون سی ول سلیکٹ کرتے ہیں، یہ والی یا یہ والی. لیکن ان دونوں ول کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزلٹ بھی رکھے ہیں. اسی طرح سے اس سورہ میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن پتہ چل جائے گا ہر انسان کو کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. آگے کیا بھیجا مطلب یہ نہ کہ ایک بندہ بہت زیادہ ریلیجیس ہو رہا ہے یا پھر ایک بندہ بہت اچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پرفیکشن ڈھونڈنے لگتے ہیں. لیکن پرفیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے نہیں مانگی. دوسری چیز، جو بندہ اس کے لیے کچھ پیچھے اس سے پرفیکشن کی ایکسپیکٹیشنس رکھتا ہے یا اس کو الٹا سیدھا بولتا ہے، تو ایسے کر کے ایک بندہ تو اپنی جنت بنا رہا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہے، لیکن دوسرا بندہ جو اسے پو کر رہا ہے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. تو انسان کی قیامت دنیا میں بھی شروع ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے اعمالوں پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے.
اوکے اگر آپ نے میری سورہ سجدہ پر جو ریاکشن دیا تھا وہ اگر نہیں دیکھی تو جا کر چیک کیجیے گا. اس ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے ایک نطفے سے 2 قسم پیدا کیے ہیں. تو اسی طرح سے ایک مرد ایک عورت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بھی اپنے ہر ایک آیت کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کو فیل ہوگا ہے کہ صرف سجدے کے لائق وہی ہے. اینڈ اوکے جس طرح سے سورہ میں بیان فرمایا ہے کہ ہم اس دن تمہیں ضرور زندہ کریں گے, مطلب ہم اس دن تمہاری روبرو ہر چیز کھول کے رکھ دیں گے. تو اللہ ان دا کاسموس سیریز میں بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم جب مر جاتے ہیں, مٹی ہو جاتے ہیں, وہ چھوٹا سا حصہ رہ جاتا ہے, اس سے ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے, جس کا آئی تھنک میں صحیح سے پروناؤنس کر رہی ہوں, کاکسک, اس کو ہم بولتے ہیں کاکسک. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے. جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری ضرورت کی ہر چیز کو مٹی سے بنایا ہے, اسی طرح سے ہم دوبارہ قیامت میں پیدا ہوں گے, زندہ ہوں گے. جس طرح سے ایک اور آیت میں بیان فرمایا ہے کہ جھاڑ پھونک کے بارے میں. تو جھاڑ پھونک سے ریلیٹڈ ہے کہ جو دوز ہو ڈو ایک بلیک میجک اور سحر جسے ہم بولتے ہیں, جو کہ قرآن میں بھی ہے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بہت زیادہ عروج پہ ہوا کرتا تھا, اور یہ جو سٹارٹ ہوا تھا بیبیلون سے, بس بنی اسرائیل سے, وہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کا یوز کرتے تھے, وہیں سے اس کا اوریجنیشن ہوا تھا. تو جو لوگ یہ کرتے ہیں ٹل اپ ٹو ڈیٹ تک یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہیں, اینڈ لوگ اپنا توکل نہ رکھ کے ان چیزوں پہ رکھتے ہیں. اینڈ یہ موسٹلی یہ چیزیں ہوتی ہیں ڈیو ٹو جیلسی, یعنی کہ حسد. اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ایروگنس کے بارے میں بھی بولا ہے کہ ایروگنس جو تکبر کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا, کیا حشر ہوگا. ہم ایسی یونیورس میں ہیں ان ٹرمز آف سائنس کی جہاں ہم جو بھی کرتے ہیں, جیسا بھی کرتے ہیں, وہ گھوم پھر کے بہت جلد آتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ وی ڈونٹ نو وچ مومنٹ از لاسٹ. اینڈ یس, جیسے کہ میں بھی آپ کو بتا رہی تھی سحر کے بارے میں, تو یس وہ بہت زیادہ یہ غلط چیزوں کو یوز کرتے تھے اور ابھی تک ہوتا آ رہا ہے. زیادہ تر یہ چیزیں میں نے بتائی تھی آپ کو بھی, یہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حسد ایکچوئل میں حسد انسان کو اس قدر ایول بنا دیتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا, وہ بہت زیادہ گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اینڈ یہ چیز جو ہے بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے, بہت زیادہ, انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز از دا اونلی بیوٹیفل کنیکشن بٹوین اللہ اینڈ ہز کریشن. یہ ایسا کنیکشن ہے جس کے درمیان کوئی دوسرا انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا, اور کوئی اس کے بیچ میں کوئی میڈیٹر بھی نہیں ہے. تو نماز از دا بیسٹ سولوشن فار آل دا تھنگس. اسی لیے ہم نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ نے اپنے ہم پر فرض کی ہے. نماز ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں بہت ساری چیزوں سے پروٹیکشن دیتا ہے, جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو سحر ہوتا ہے, کالا جادو ہوتا ہے, یہ سب چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکشن دیتے ہیں. اینڈ جو انسان 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر روز, ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد, اور اٹھتے سوتے بیٹھتے, اگر آپ دن میں 70 بار بھی آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس سے وہ چیز گزر بھی نہیں سکتی, مطلب آپ کے پاس سے گزرنے سے پہلے اس کی پڑ جائے گی. تو اس لیے 70 بار جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو اللہ کی بہت زیادہ پروٹیکشن میں, لیکن ایک بار بھی پڑھ لی جائے تو یہ بہت زیادہ پاورفل ہے. قرآن کی جو 2nd نمبر لانگسٹ آیا ہے وہ آیت الکرسی ہے, جو کہ سورہ بقرہ کے ختم ہونے سے پہلے ہے. تو اس کو ضرور پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی آخر کی 2 آیتیں ضرور پڑھ لیں, تو ہر چیز سے حفاظت ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں ہمیں ہماری پروٹیکشن کے لیے, جو کہ ہم کرتے نہیں ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق ملے. اینڈ یس, we are living in a very cruel world and very bad world. جب بھی آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں, میک شیور کہ نوٹیفیکیشن آئیکن پہ ضرور پریس کیجیے گا. may Allah protect you all, may Allah bless you all. peace out. اللہ حافظ.